اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ وبارک وسلم نحمدہ ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامی الامین المقین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج کی اس مبارک نشست میں ہمارا موضوع ہوگا پیکر عجز و نیاز۔ میں نے قرآن مجید میں سے ایک آیت کریمہ کے ایمان افروز کلمات عالیہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ 21واں پارہ سورہ الاحزاب، یہ قرآن مجید کا 33واں سورہ ہے، اس کی 21 نمبر آیت کریمہ کی مبارک مقدس ایمان افروز روح پرور کلمات مبارکہ کی تلاوت کا شرف نصیب ہوا۔ یہ وہ آیت کریمہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کا ذکر کیا ہے۔ ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، فرمایا تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، اس کے لیے جو اللہ اور آخرت سے ملنے کی امید رکھتا ہے۔ وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے۔ اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت میں یوں تو آپ کو بڑی شان عطا کی، عظمت عطا کی، اور آپ کی شخصیت مقدسہ کے ہزاروں لاکھوں کروڑ گوشے ہیں جن پر کلام کیا جا سکتا ہے، مگر آج کی نشست میں جس ایک گوشے کا ہم ذکر کریں گے وہ آپ کا تواضع کا گوشہ ہے، پیکر عجز و نیاز کا گوشہ ہے۔ کتنی شانیں اور عظمتیں عطا کرنے کے باوجود اللہ رب العزت نے آپ کی ہستی مبارک میں تواضع کو، عاجزی کو، انکساری کو انتہائی کمال پر رکھا ہوا تھا۔ حضرت عبداللہ بن ابی حسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اعلان نبوت سے پہلے میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سودا کیا، اور اس کا کچھ حصہ، کچھ مال میرے ذمہ بقایا تھا۔ میں نے عرض کیا میرے آقا میں وہ لے کے آتا ہوں، آپ تشریف رکھیں۔ میں چلا گیا اور وہ وعدہ بھول گیا۔ 3 دن کے بعد مجھے وہ وعدہ یاد آیا۔ جب میں پلٹ کے آیا تو میں نے دیکھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ کھڑے ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے
مجھے ایک جملہ فرمایا جوان تو نے مجھے تکلیف دی ہے کہ میں 3 دن سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ تو گویا حسن عہد یہ ایمان کی نشانی ہے۔ پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب کوئی ہدیہ آتا، تحفہ آتا، کسی صحابی کا باغ کا کوئی پھل تیار ہوتا، وہ ہدیہ کے طور پر آپ کی بارگاہ میں لے کے آتا، تو اس ہدیہ کے آنے پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بار ہدیہ آیا۔ آپ نے فرمایا فلاں حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، ان کی جو سہیلی ہے، ان کے گھر اس ہدیہ کو بھیج دیا جائے، اس لیے کہ وہ ان سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں مجھے رشک آتا ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا پر کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ان کے وصال کے بعد بھی انہیں یاد کیا کرتے تھے، ان کے اخلاق کو یاد کرتے، اور حتیٰ کہ جب بھی گھر کے اندر کو بکری ذبح کی جاتی، گوشت ہوتا، تو آپ فرماتے فلاں خدیجہ کی سہیلیاں ہیں، ان تک یہ تحفہ پہنچا دیا جائے۔ پھر آپ فرماتی ہیں ایک دفعہ دروازے پر دستک ہوئی اور آواز آئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑھے، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی ہمشیرہ تھی جس نے آواز دی تھی، اور وہ آواز کا مقصد اجازت طلب کرنا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے کی طرف اس لیے بڑھے، آواز سن کر خوش ہوئے تاکہ میں ان کا استقبال کروں۔ تو یہ اس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تواضع تھی، عاجزی تھی اور انکساری تھی۔ پھر حالت عبادت میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نواسی سے پیار کرتے ہیں، اور پیار کا یہ عالم کہ جب آپ سجدے میں جاتے ہیں اس نواسی کو اتار لیتے ہیں، اور جب سجدہ مبارک سے سر اٹھاتے ہیں پھر اس نواسی کو اٹھا لیتے ہیں۔ پھر حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حبشہ سے ایک وفد آیا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بڑی خدمت کی، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم غلام حاضر ہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس لیے ان کا استقبال کر رہا ہوں، خدمت کر رہا ہوں، تواضع کر رہا ہوں کہ جب ہمارے صحابہ نجاشی کے پاس گئے تھے تو اس نے نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ ہمارے غلاموں کا خیال رکھا تھا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ میں اس احسان کا بدلہ دوں۔ پھر جب پہلی وحی نازل ہوئی، حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کپ کپی تاری تھی، خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی اس وقت دلجوئی کرنا کہ آپ حق اور باطل میں ہمیشہ حق کا ساتھ دیتے ہیں، آپ رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ غریبوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، آپ بہت بڑے مہمان نواز ہیں۔ یہ اس بات کا زندگی بھر جو دیکھا، 25 سالہ زمانے کی جو رفاقت پائی، اس کو مختصر سے الفاظ میں جو ذکر کر رہے ہیں، یہ وہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم پہلو ہے جو آپ نے آپ کی ان صفات کا ذکر کیا
جو صحیح بخاری کی ابتدا میں بھی موجود ہے۔ اس طرح قبیلہ حوازن اس کے قیدی آئے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی کہ ان میں ایک آپ کی رضائی بہن شیمہ بھی ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک اپنی رضائی بہن کے لیے بچھا دی۔ پھر حضرت ابو طفیل بیان کرتے ہیں کہ ایک اور عورت آئی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے چادر بچھا دی، بات چیت ہوتی رہی۔ جب وہ چلی گئی تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون ہے؟ ارشاد فرمایا کہ یہ میری رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ پھر حضرت عمر بن صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، حضور علیہ السلام نے اس کے لیے چادر بچھا دی۔ عرض کیا گیا حضور یہ کون ہے؟ فرمایا یہ میرا رضائی والد ہے، باپ ہے، جس کے لیے میں چادر بچھا رہا ہوں، کپڑا بچھا رہا ہوں، کملی مبارک بچھا رہا ہوں۔ پھر رضائی والدہ آئی، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بھی کملی بچھا دی۔ وہ جو دوسرا حصہ تھا چادر کا اس کا پھیلا دیا، بچھا دیا۔ پھر رضائی بھائی آئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے کھڑے ہو گئے۔ پھر ایک بار رضائی والدہ حضرت سبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لائیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بھی اپنی کمبلی مبارک بچھا دی۔ تو یہ تواضع، یہ عاجزی، یہ انکساری، یہ حسن عہد اور یہ حسن سلوک، یہ صلہ رحمی، یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں یہ وہ عظیم گوشے ہیں جو آپ کی سیرت مبارکہ میں بڑے نمایاں ہیں۔ اور صحابہ کرام کی کثیر روایات اگر ہم دیکھیں تو اس میں یہاں تک ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھریلو کاموں میں بڑی محبت سے، بڑے شوق سے حصہ لیتے تھے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے خود صاف کر لیتے تھے، بکری کا دودھ خود دھو لیتے تھے، اپنے مبارک کپڑوں کو خود پیبند لگاتے تھے، اپنے نالین شریفین کی نالین مبارک کی مرمت کر لیتے، ذاتی کام خود کرتے، گھر کا انتظام کرتے، اونٹ خود باندھ لیتے، اونٹ کو خود چارہ ڈالتے، غلام کے ساتھ بیٹھ کر کھانا تناول فرماتے، بازار سے اپنا سودا سلف لے آتے۔ تو سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ گوشہ ہمیں جس راستے پر چلنے کی تلقین کرتا ہے وہ حسن عہد کا راستہ ہے، وہ صلہ رحمی کا راستہ ہے، وہ عاجزی اور انکساری کا راستہ ہے، وہ تواضع کا راستہ ہے، وہ حسن اخلاق کا راستہ ہے۔ اور جس راستے سے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم منع کرتی ہے وہ تکبر، رعونت، فخر اور بڑا پن ہوتا ہے۔ اگر ہم زندگی میں کمال حاصل کرنا چاہتے ہیں، زندگی میں عروج حاصل کرنا چاہتے ہیں اور عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کا واحد راستہ یہ ہے اپنی طبیعتوں میں، اپنی سیرت میں تواضع لائیں، عاجزی لائیں، انکساری لائیں، کہ عاجزی کا سفر اللہ رب العزت کو بڑا پسند ہے۔ جو اس کے گھر کی طرف عاجزی کے ساتھ سفر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو قبولیت عطا کرتا ہے۔
اللہ رب العزت ہمیں اپنی زندگیوں میں، اپنی سیرت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عجز و نیاز اور عاجزی اور انکساری اور تواضع و پن کا حصہ کثیر عطا فرمائے، اور ہمیں فخر سے، تکبر سے، رعونت سے ہمیں بچائے، اور ہمیں آپ کے اسوہ کامل، اسوہ حسنہ، سنت مبارکہ، حیات مبارکہ کے اس گوشے پر کما حقہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔